دو تین نوجوان آئے، کافی وقت ہو گیا، کہنے لگے ہم آپ سے ایک دعا لینے آئے اور مشورہ کرنے آئے۔ میں نے کہا بتاؤ۔ کہنے لگے یار ہماری والدہ ہے اور وہ اچانک چیختی باورچی خانے میں یا علیحدہ کمرے میں، اور جب ہم آ جاتے ہیں کہتے ہیں نہیں، کہتی ہے نہیں میں تو نہیں چیخی۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ میں کچھ دیر خاموش ہوا اور پھر اللہ نے دل و دماغ میں ڈالا۔ میں نے کہا شادی ہوئی ہے؟ کہ نہیں شادی تو تھی، والد صاحب فوت ہوئے 3 سال ہو گئے۔ میں نے کہا عمر کیا ہے؟ کہا 42 سال یا 44 سال۔ میں نے کہا شادی کرا دو اس کی۔ کس کی؟ میں نے کہا والدہ کی۔ جب گیٹ تک گئے برا بلا کہنے لگے۔ میں نے کہا بچو منہ سے جو بھی بول نکلا اور جس نے تولا پورا تول نکلا۔ گھر گئے، یرا بڑا ظالم مولوی ہے، کسی کا کوئی لحاظ نہیں کرتا، یہ وہ ایسے پوچھنا ہی نہیں چاہیے، غلطی کی ہم نے جانا ہی نہیں تھا۔ ماں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا آپ کبھی کبھی چیختی ہے تو ہم نے مولانا سے دریافت کیا، انہوں نے ایسی ایک بات کہی، دل خفا ہو گیا تھا۔ کیا بات کہی؟ کہا اس نے کہا کہ اپنی امی کی شادی کرا دو۔ تو ماں نے ان کو کہا کہ جب عالموں کے پاس جاتے ہو تو ان کی بات پر اعتماد کیا کرو۔ عالموں کے پاس جاتے کیوں ہیں جب ان کی بات نہیں مانتے؟ ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کو لے آئے معافی کے لیے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، آپ کا علاج صحیح تھا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فیصلہ کیا تیرے رب نے، فیصلہ ہے تیرے رب کا کہ نہ عبادت کرو مگر اسی کی۔ یہ احکام شروع ہو گئے۔ پہلا حکم لا تجعل مع اللہ الہا آخر، دوسرا حکم اللہ تعبدوا الا ایاہ، تیسرا حکم وبالوالدین احسانا۔ یہ احکام معاشرتی احکام، معاشرے کو بنانے والے احکام، الاوامر لاصلاح المعاشرہ۔ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اگر پہنچے آپ کے ہوتے ہوئے بڑھاپے کون میں کوئی، او کلاہما یا دونوں، فلا تقل لہما اف، یہ تیسرا حکم آ گیا، نہ کرنا ان دونوں کو اف، مار پیٹ تو چھوڑو اف نہ کہو۔ کلمت اف کلمت تصدر عند الغضب و عند المرض۔ بہت بیمار ہے بیٹا، ماں باپ کو تکلیف ہے، مت کرو، چھوڑو۔ اللہ اللہ، اتنا بڑا مقام درجہ ہے۔ ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکیے بھی نہیں، چوتھا حکم۔ وقل لہما، پانچواں حکم، کہے ان دونوں سے قولا کریما، بات نرمی کی، عزت کی بات کرو، ابا جان ایسا نہیں، امی جی۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، چھٹا حکم، جھکا دیجیے ان دونوں کو بازو عاجزی کے، مہربانی سے۔ وقل رب ارحمہما، آٹھواں حکم، ساتواں، اور فرمائیے پروردگار ارحمہما، ان کو مالا مال کیجئے، کما ربیانی صغیرہ، جیسے میری پرورش کی تھی جب میں چھوٹا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر چھوٹی عمر میں انہوں نے اچھی نہیں کی یا مارا ہے تو آپ بھی پٹائی لگائے، کہ جی قرآن میں ہے کہ جیسے انہوں نے مجھے پالا تھا آج ایسا کروں میں ان کے ساتھ۔ یہ بے وقوفی ہے۔ مطلب یہ کہ میں چھوٹا تھا اور میرے ہزاروں غلطیاں معاف کر دے رہے، اب یہ بوڑھے ہیں اور ان کی باتیں ایسی ہے، لہذا سب معاف کرتے رہو اور ادب کرو۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تفسیر روح المانی میں ہے کہ یہ آیات ایک شخص کے بارے میں نازل ہوئی جو پیغمبر کی خدمت میں آیا اور کہا میرا چھوٹا بچہ ہے، وہ میں نے بہت تکلیفوں سے بڑا کیا ہے، شادی کرائی
اب جب میں کوئی بات کرتا ہوں اس کو پسند نہ ہو، مجھے گریبان سے پکڑ لیتا اور میری گردن دباتا ہے۔ آپ نے حکم دیا کہ اس بیٹے کو بلاؤ، اور آپ نے اخذا بتلابیب صدری دی، اس بیٹے کو پیغمبر نے یہاں سے پکڑ لیا۔ عقیدہ ہوتا ہے یعنی باپ کا ادب کیوں نہیں کرتا، اور یہ واحد واقعہ ہے زندگی میں۔ روح المانی میں ہے کہ جبریل آیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آتے وقت کچھ اشعار پڑھتے رہے جو اس کے کانوں نے بھی نہیں سنے، ابھی دل دل میں گنگنا رہا تھا، وہ سنائیے، وہ بڑے دردناک اشعار ہیں۔ لاؤ روح المانی، لاؤ، کدھر ہو؟ 15واں پارہ اور 16واں، لاؤ روح المانی۔ ان کو وہ اشعار سنا، آرام سے لاؤ، کوئی بات نہیں۔ فیصلہ کیا تیرے رب نے اللہ تعبدو کہ عبادت نہ کرو الا ایاہ مگر صرف اللہ کی، یعنی یہ فیصلہ ہے کہ عبادت تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی نہیں ہے۔ اگر عبادت کسی کی ہوتی، سجدہ کسی کے سامنے ہوتا تو ماں باپ کا ہو جاتا ہے۔ وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، یعنی ماں باپ احسان میں اول نمبر پہ ہے۔ ایک حقوق ہے، حقوق روٹی کپڑا مکان، توفیق کے مطابق کپڑا، توفیق کے مطابق رزق دوا، توفیق کے مطابق مکان رہائشی۔ کتاب النفقات میں خصاف نے لکھا ہے، اور بزازیے میں بھی ہے، کہ اگر بیٹا کمزور ہے، بیٹی مالدار ہے، تو ماں باپ کا نام نفقہ بیٹی پر بھی فرض۔ یہ نہیں کہ ہر حال میں بیٹا ہی ذمہ دار ہے۔ اور احسان اس کو کہتے ہیں کہ آپ عبادت کریں اور ان کو بخشیں، اور ان میں سخت ہے تو ان کو حج اور عمرے کرائیں، اور وہ کر سکے تو ان کی شادی کرائیں۔ ابا جان کی شادی تو کراؤ، اگر امی کی نہیں کراتے، بوڑھی عورت ہے نہیں کر سکتی ہے، چھوڑو جوان ہے، شادی کرا دو، اس کی شادی کوئی جرم ہے؟ خدیجہ کی دوسری تیسری شادی، عائشہ کے علاوہ سب کی دوسری تیسری شادی۔